الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. حضرات گرامی، میں اس بزرگور بہار میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے. جب اسلام پالان کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستے پہ کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پہ لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکے کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیر عربوں، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکے ہیں. جس دن کا درجہ محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے. اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی. بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیریں پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لے کر خانہ کعبہ کے دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا. اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہلے بیٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھے. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے. درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے. صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حد میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے. حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر کہ جس کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی. مسلمانوں کے خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنا آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم ابھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تمہیں سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے. مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے کفار، سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم کا اسرار محمد کھل چکا ہے، انور محمدی سے ہم فیضیاب پا چکے ہیں. لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کی دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے رسالت کا انکار نہیں کر سکتے. اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. خوراکیں ختم ہو گئے، درختوں کے پتے اور چھالے کو بھی ختم کر ڈالے. عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول سے بچے ماں کے گود میں تڑپنے لگے. اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گا. ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے. لوگ اسے سنبھالتے ہیں. وہ کہتی رہتی ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لخت و جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں. دنیا والوں، ذرا سوچو کیسی وہ سنگین گھڑی
پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتائیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے اور ان سنگین گھڑیوں میں کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و عطر کے رسول ہاتھی بن کر آتے ہیں، اور جو رسول بن کر آتا ہے اس کو اللہ پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلا کو برباد ہو جاتا، پورے مکے والوں پر پتھریں برس جاتی۔ بہر قیب وقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکے میں بحران مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ حضور نے فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے باہر نکل جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال کے بعد آج دین دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے، میرے دوستو بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے بخشش کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ خوشخبری اور پیغام سناتے ہیں کہ اے حضرت العزت شہنشاہ عالی جہاں، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ حضور آخر کس وجہ سے غمگین رہتے ہیں، پھر بھی دریافت کرتے ہیں آپ غمگین کیوں رہتے ہیں؟ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کر ایک قبرستان کے پاس گئے جہاں کافروں مومنوں دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مسلمان کی قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں قم بإذن اللہ۔ مردہ چونی آواز سنتا ہے فوراً باہر آتا ہے اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن ہے اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مشرک کی قبر پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم بإذن اللہ۔ مشرک باہر آتا ہے اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا ہے اور منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ابھی جس طرح آپ نے مومن بندے کو دیکھا اور کافر کو دیکھا، ٹھیک اسی حال میں اس دن بھی ہوگا کہ ہر کلمہ گو کو اس کی قبر سے اس کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور کافر کی یہی حالت ہوگی جو آپ نے دیکھا۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کو تسلی و تشفی ہو گئی۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی امت کے لیے ہمیشہ محو تدبر و تفکر رہا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم نے حضور کے امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھلا دیا ہے، ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت کرتا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر دکھلا کر بلائیں گے، اے فلاں دیکھ یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہیں۔ وہ کہے گا اے میرے مولا میں نے یہ سب گناہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، وہ تم کو اس کے کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا، لیکن تم نے اس کی بات نہ مان کر انکار و استہزاء کیا، اور اب تم یہاں عذاب علیم کا مزہ چکھو۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو
مان کر اس پر عمل کیا تو اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق بخشے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.